إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، بر صغیر پاک و ہند کے عظیم خطیب اور متکلم، جن کے نام سے ہر اردو دان واقف ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہوری زمانہ قول ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیاست کے اندر دل نہیں ہوتا، مطلب سیاستدان کے اندر دل نہیں ہوتا. اس کا دل جو سیاست کی جاتی ہے وہ صرف حصول اقتدار تک محدود ہوتا ہے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سیاست دو طرح کی ہے. ایک سیاست حصول اقتدار کے لیے کی جاتی ہے، اور ایک سیاست، جو بندہ سیاست میں آتا ہے وہ عوامی اور قوم کی خدمت کے لیے. جب سیاست پہلی قسم کی ہو تو اس میں پھر بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کیونکہ ایسی سیاست جو حصولی اقتدار کے لیے ہو، وہ اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے اقتدار کے حصول کے لیے بسا اوقات اپنے بھائی کی قربانی دینی ہوتی ہے، بسا اوقات بیٹا اٹھ کے باپ کو قتل کر دیتا ہے، بس اوقات باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اقتدار کی لالچ اور اقتدار کے حصول کے لیے. جب سیاست ایسی صورتحال اختیار کرے تو عوام کیا، قوم کیا، بندہ اپنے خاندان اور اپنے جو والدین ہیں یا بیٹے ہیں ان کے اوپر بھی ترس نہیں کھاتا. آج کل ہماری پاکستانی سیاست کچھ اس طرح کی صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ قومی بہت سارے مسائل، عالمی بہت سارے مسائل، لیکن ہمارے سیاستدان جن کو ہم نے منتخب کیا ان مسائل کے لیے، وہ ہمارے ان مسائل میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، نہ کہ حل کرنے کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. سب کو تو ہم یہ الزام نہیں دے سکتے، لیکن اکثریت ہماری سیاست کی جو سیاست کا رخ ہے وہ اس جانب ہے. ایسی صورتحال میں پھر ظاہر بات ہے ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. جب بندہ اس طرح کی نیت سے آئے گا اور اس جذبے کے ساتھ آئے گا تو پھر یقیناً وہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، اور جب وہ دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا تو پھر عوام اپنے غم و غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی ہے. اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی جو تازہ صورتحال ہے. ہماری سیاست ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی پہ مشتمل ہے، ہماری سیاست ایک دوسرے کو الٹے سیدھے نام دینے پہ مشتمل ہے، ہماری سیاست ایک دوسرے پہ عجیب و غریب الزام تراشی اور عجیب و غریب گالیوں تک چلی گئی ہے، ایک دوسرے کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنے تک چلی گئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے اب تو صورتحال یہ اختیار کر گئی ہے کہ عوام اپنے غم و غصے کا اظہار جوتوں اور سیاہی کے ذریعے کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا عوام کے اندر ایک انتقامی جذبہ ہے، عوام نالاں ہے؟ یہ جو تمام سیاست جو ایک رخ بدلتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسباب اور محرکات کیا ہیں؟ اسی پہ آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق جہانزیب منہاج صاحب تشریف فرمائے. بہت شکریہ جہانزیب صاحب، سلامت رہیں. اسی طرح آج کے مہمانان گرامی میں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، ڈپٹی اسپیکر جماعت اسلامی پاکستان، وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور جنگ گروپ کے نامور صحافی اور کالم نگار جناب محمد فاروق چوہان صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. جہانزیب صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. سیاست جو ہے نا وہ عموماً یہ کہا جاتا ہے اور دعوے بھی یہی ہوتے ہیں کہ سیاست قوم اور عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، لیکن آج کل وہی جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کے نشانے پر ہیں، اور نشانے بھی ایسے کہ بالکل ایسے ظالم قسم کے نشانے ہیں. تو پہلے تو میرے خیال میں اس واقعے کی آپ
میں مذمت کرتا ہوں جو ہو رہا ہے، آپ بھی میرے ساتھ اس میں متفق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا عوام کے اندر یہ انتقامی جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں یا عوام کے اندر شعور نہیں ہے؟ اس کو مختلف طریقے سے لوگ جو ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے آج ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ میں سب سے پہلے تو یہ واقعات کا تسلسل جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس لیڈر کے ساتھ بھی ہو، اس کی مذمت پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس کی، اور اس عمل کو کسی طریقے سے بھی اپریشیٹ کیا جا سکتا، جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس کے محرکات کے پیچھے جایا جا سکتا ہے کہ یہ محرکات اس کے کیا ہیں، یہ کیوں رونما ہو رہا ہے۔ دوسرا، ہم اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے نو منتخب سینیٹ کے چیئرمین جناب صادق سنجرانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں اور ڈپٹی چیئرمین جناب سلیم مانڈی والا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اچھی قانون سازی سینٹ سے کروا کے نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے بھیجیں گے، اور کوئی اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی جن غلطیوں کی وجہ سے آج حکمران جماعت جوتے کھا رہی ہے۔ جی، آپ نے سوال کیا کہ یہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، کیا سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں؟ اللہ نہ کرے میرے ملک میں سیاستدان ناکام ہو اور پھر کوئی ایسی غیر جمہوری قوتوں جیسے فوج کو مارشل لا لگانا پڑے، فوج سامنے آئے اور اسے اقتدار پہ قبضہ جمانا پڑے، کیونکہ اگر سیاستدان ناکام ہوتا ہے تو پیچھے خلا جو بچتا ہے وہ فوج کے لیے بچتا ہے، پھر فوج نے آگے آنا ہوتا ہے، فوج نے اقتدار سنبھالنا ہوتا ہے۔ فوجی اقتدار جو ہوتا ہے وہ فرد واحد کی مالکیت ہوتا ہے، نہ اسے جمہوریت کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ اسے کوئی ووٹ کے تقدس کا کوئی خیال ہوتا ہے، اور نہ عوامی رائے اس کے سامنے مقدم ہوتی ہے، کیونکہ نہ ہی اس نے عوام میں جا کے ووٹ مانگنا ہوتا ہے، نہ ہی اسمبلیوں میں جا کے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ لیکن عبداللہ صاحب، اگر ہم مارشل لا کے اتنے مخالف ہیں اور ہم اتنے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہم فوجی مارشل لا سے ہٹتے ہیں تو جمہوری مارشل لا کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاست کی بات تو بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن اگر نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں جا کے ان کی حاضریوں کا ریکارڈ چیک کریں تو جناب عمران خان صاحب تبدیلی کا نعرہ لگانے والے 14 دفعہ صرف گئے ہیں نیشنل اسمبلی میں، پورے 5 سال میں، 5 سال کے دوران، 5 سال کے دورانیے میں۔ اور آج جو ہمارے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں وہ آج ووٹ کے لیے بھی نہیں آئے، جو ہمارے وزیر خزانہ بھی ہیں وہ سینٹ کے اجلاس میں 14 دفعہ گئے ہیں۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب، یہ جو غیر جمہوری رویے ہیں، یہ جو جمہوری مارشل لا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ نے ووٹ کے تقدس کی بات کرنی ہے، آپ نے عوامی رائے کے تقدس کی بات کرنی ہے، تو آپ نے عوامی رائے کو نیشنل اسمبلی میں آ کے بیان کرنا ہوگا۔ آپ کا بیانیہ نیشنل اسمبلی سے اٹھنا چاہیے، نہ کہ سڑکوں پہ۔ بہترین۔ اور قومی اداروں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار آنا کسی بھی جمہوری، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا مشرف دور میں، ہم نے دیکھا ضیاء دور میں اداروں کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اداروں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اداروں میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے چھوٹے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ادارے کن سے چلتے ہیں؟ ادارے میں اور آپ ہی چلا رہے ہیں عبداللہ صاحب۔ اداروں کی جو تقدس کی پامالی ہے وہ یہ سمجھیں کہ براہ راست وہ عوام کو تقدس کے پامال کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم جمہوریت کی علمبردار بلند کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو ہم پارلیمان پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے، تو ہمیں وہاں پہ سوچنا ہوگا کہ کیا صرف پارلیمان ایک ایسا ادارہ ہے جس کی عزت آن اور شان پہ ہم نے حرف نہیں آنے دینا، یا دوسرا ادارہ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، فوج ہے، جو پھر آگے میں نے اپنے اسی پروگرام میں بہت دفعہ کہا، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہماری پہلے بھی ہم نے کہا کہ قوم کو بیدار ہو لینے دے، ہر شخص پکارے گا کہ نواز شریف نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں پورا نہیں پڑھتا، غیر مناسب لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو سب سے بڑا انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ کہ قوم کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور فوج کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں کیا سب سے زیادہ کرپشن کس نے کی ہے؟ ضیاء الحق، ایوب خان اور مشرف، یحییٰ، ان ساروں کی کرپشن گٹھی کر لیں اور اکیلے میاں نواز شریف صاحب کی پچھلے گزشتہ 5 سال کی کرپشن کو جوڑ لیں تو ساروں کے پیسے اتنے نہیں بنتے جتنے میاں صاحب نے ایک دور میں کیے کرپشن۔
ایک دور کی بات تو خیر میں سمجھتا ہوں دور ہو جائے گی، ایک دن کی کرپشن کر لیں تو ان کے اثاثے انصاروں کے اتنے نہیں بنتے، انصاروں کے اثاثات کو جمع کریں تو اتنے اثاثات نہیں بنتے جتنے میاں صاحب کے دور میں۔ ابھی روزانہ کی جو کرپشن ہے وہ 12 سے 15 ارب روپے ریکارڈ ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جو کرپشن ہے 12 سے 15 بلین روپیز کی کرپشن ہو رہی ہے، بلینز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو کرپشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ ان جمہوری مارشل لاؤں کے دور سے بہت زیادہ ہے، اور ایک روزانہ کی کرپشن ان سے زیادہ ہے۔ تو یہ اداروں کو ڈلیور نہیں کر پا رہے۔ تو پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر فوج پہ ہم الزام لگاتے ہیں، فوج پہ ہم اس بات کے الزام لگاتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں، جرنیل جو ہیں وہ ڈیفنس میں اپنے پلاٹ لینے میں کرپشن کر رہے ہیں، وہ ٹھیکے لینے میں کرپشن کرتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اب جو احتساب کا عمل پاکستان میں شروع ہوا ہے وہ بے لاگ احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، اس میں 3 جرنیلوں کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا ہی اسی طرح چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف ایک فوج کو پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اگر فوج بحیثیت ادارہ کرپٹ ہے تو پھر کرپشن کی جو سب سے بڑی فیکٹری ہیں وہ تو ہمارے یہ سیاستدان ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں نے جو پھر آپ کا جو سوال تھا کہ سیاستدانوں سے کیا عوام سیاستدان ناکام نہیں ہوئے، لیکن سیاستدانوں سے عوام نا امید ہو گئی ہے۔ جمہوری سسٹم جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا، جمہوریت کے جو علمبردار تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ جو جمہوری سیٹ اپ تھا وہ ناکام۔ آپ نے دیکھا کہ ووٹ کی طاقت کا اصل مظاہرہ پاکستان میں آج ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس 32 سینیٹر تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہے، ہمارے ساتھ آزاد ارکان فاٹا کے ANP ہے، اور یہ سارے انہوں نے اور میں کل سے دیکھ رہا تھا جیو ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا تھا، وہ تو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں، جب سے صبح سے 8 بجے انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا تھا راجہ ظفر الحق صاحب جیت جائیں گے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ راجہ ظفر الحق صاحب کہاں سے جیتتے ہیں۔ ووٹ کا جو ہمیں جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں اس کے مطابق جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے ان کی پارٹی نے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر دیا، وہ بیٹھے کیونکہ خفیہ ووٹنگ تھی، اس میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے میاں صاحب کے خلاف چلے گئے، وہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ ان کے ساتھ یہ ڈیلنگ ہوئی تھی کہ ڈپٹی چیئرمین آپ کی طرف سے ہوگا، ڈپٹی چیئرمین ان کی طرف سے نہیں لے کے آئے، پختون میپ سے لے کے آگے میاں صاحب، وہ غصے میں آگے پہلے تو ووٹ کے باہر چلے گئے، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا رہے ہیں، پھر وہ جا کے واپس ان کو منا کے لے کے آئے، جب وہ منا کے ان کو واپس لے کے آئے تو وہ سینٹ میں آئے اور انہوں نے وہاں آ کے پھر ووٹ جب دینے کی باری آئی تو وہاں پہ مخالف ووٹ فاٹا کے 2 ارکان جو میاں صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جہاں تک پتہ چلا تھا اب اس میں کیا حقیقت ہے، یہ خبر تھی کہ انہوں نے پیسے لے کے میاں صاحب کو ووٹ نہیں دیا، پھر میاں صاحب کے اپنے جو یہ ہو گئے 2 وہ سینٹ فاٹا کے اور 4 فضل الرحمان صاحب کے 6 یہ ووٹیں ہوں گی، اور جماعت اسلامی کی جو 2 ووٹیں تھیں وہ سراج الحق صاحب نے وہ مسلم نون کے حق میں ڈالی ہے، لیکن جو ان کے دوسرے 9 منتخب سینیٹر تھے انہوں نے اس چیز سے بغاوت کا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو ووٹ تھی وہ PTI کے میں ساتھ جیت کے آیا ہوں تو میں اپنا ووٹ جو ہے اس کھاتے میں ڈال رہا ہوں۔ مشتاق احمد خان صاحب نے بتایا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مشتاق احمد خان صاحب نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا، اندر بیلٹ باکس میں جو ڈال کے آئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ڈال کے آئے، دوسری طرف ڈالا ہے انہوں نے۔ یہ اس طرح ملا کے یہ 7 ووٹ ہو گئے، اور کچھ جو ووٹس تھے وہ بھی ان کے اگینسٹ گئے اور ان کے مخالف پڑے ہیں۔ اس طرح میاں نواز شریف صاحب آج ووٹ کی طاقت آپ نے دیکھ لیا ہے، جو عوام کے ووٹ کا جو طاقت تھا وہ جیت کے سامنے آ گیا ہے، اور صرف جی یعنی صرف عوام ہی نالا نہیں ہے، اوپر جو سیاستدان ہیں وہ بھی آہستہ سر میں سمجھتا نہیں ہوں کہ میاں صاحب کا بیانیہ کیا ہے۔ کل میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سن رہا تھا نیو ٹی وی پہ، جب انہیں کیونکہ میں ٹی وی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی طرف سے بات تو نہیں کہہ رہا، اس پہ نیو ٹی وی پہ یہ خبر چل رہی تھی اور میاں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان چل رہا تھا، انہوں نے کہا میاں صاحب کا بیانیہ مستحکم ہوا ہے جوتا پڑنے سے، مضبوط ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو لے لیں۔ جی ضرور جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی سیاست میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، الزام تراشیاں تھی، گالیاں تھی، مخالف جو لیڈر تھے یا پارٹی تھی اس کو یعنی طرح طرح کے نام دینا اور اس طرح برے القابات اور برے ناموں سے نوازنا، اس کے بعد چلتے چلتے یعنی اب مسئلہ اس حد تک آ گیا کہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے اور سیاسی جو عوامی لیڈر ہیں ان کو جوتے مارے جا رہے ہیں۔ تو کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس سے یعنی سارے اس منظر نامے کو؟
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی ناخوشگوار صورتحال ہے جی اور نہ اس میں کوئی یعنی اخلاقیات ہیں، نہ ہمارے اسلامی ثقافت کا کوئی رنگ ہے، جی نہ سیاست کے جو عالمی سطح پر آداب ہیں ان میں سے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط رجحان ہے، جو بھی اس میں پیدا کرے ذمہ داری کسی پر بھی ہو، لیکن یہ رجحان پیدا ہونا یعنی الفاظ کے چناؤ میں بے احتیاطی، جو منہ میں آ جائے وہ کہہ دینا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اب یہ بھی آ گیا کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ آزادانہ طور پہ نہ کسی پریس کانفرنس میں جا سکتا ہے، نہ کسی کانفرنس میں، نہ سیمینار میں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت اس کے خلاف کیا اقدام ہو جائے۔ تو یہ بہرحال اس کو سب کو سیریس لینا چاہیے، یہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مد مقابل پہ آج یہ ہوا ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط روایت ہے اور اس کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ تو الزام ہم کس کو دیں ڈاکٹر صاحب؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مخالف پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ ان کو اکساتے ہیں اس عمل پہ، تو کس کو، یعنی ہم کارکن کو الزام دیں یا لیڈرشپ کو؟ میرے خیال تو یہ ہے کہ جی شاید ہی کوئی لیڈر ہو جو اکساتا ہو اس بارے میں، اور اگر وہ ہے تو بہت گھٹیا پن ہے۔ جی یہ ایک جو معاشرے میں بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی فرسٹریشن ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں حکمرانوں پر آتی ہے کہ نہ تو معاشرے کی کوئی تربیت کا انتظام ہے، جی نہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس کو اس انداز سے کرتا ہے، نہ ہمارے ممبر و محراب کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ جتنے غیر مطمئن ہیں، جی بعض وجوہات پہ، کوئی بعض دینی موضوعات ہیں جی اور بعض ملکی سالمیت کے حوالے سے ہیں، جیسے ختم نبوت ہے، ناموس رسالت ہے، تو اس پہ یعنی جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں انہیں چاہیے کہ وہ جو جذبات کے ساتھ اور دینی احساسات کے ساتھ متعلق موضوع ہیں ان پر محتاط گفتگو جو ہے وہ کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ختم نبوت کی، تو ہم نے دیکھا ہے اسی سینٹ میں یہ ختم نبوت کا بل جو ہے وہ زیر بحث آیا اور یہاں ہی سے ہو کے گیا، اور جماعت اسلامی کا بڑا واضح اور موقف اس میں ہمارے سامنے رہا کہ حکومت نے اس میں جو ہے رد و بدل کیا، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آپ کا ہمیشہ سے اسلام کے حوالے سے ایک بڑا واضح موقف ہے جماعت اسلامی کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کچھ موقعوں پہ جا کے ایسے فیصلے کرتی ہے جو عوامی امنگوں کے مطابق شاید نہیں ہوتے، یا کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن سے ان کا اپنا ورکر جو ہے ڈسپریس ہو جاتا ہے۔ آج جو آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کو آپ نے ووٹ دیا، جبکہ آپ کا سینیٹر جو بنے ہیں نو منتخب مشتاق صاحب، ان کے انتخاب میں بھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ کی مدد کی ہے، تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے کچھ غلط کیا ہے؟ اچھا خیر، پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں پی ٹی آئی نے کوئی مدد نہیں کی، اس میں نون اور اے این پی نے مدد کی تھی، اور اسی طرح جماعت کا ان کے ساتھ تھا، اے این پی اور نون کے ساتھ تھا۔ لیکن یہاں جو ہے یہ ہم نے ختم نبوت کے لیے کیا ہے، اور خاص طور پر تمام دینی جماعتوں نے یہ طے کیا کہ اس موقع پر حکومت کو، اور خاص طور پر راجہ ظفر الحق صاحب کے کینڈیڈیٹ بننے کے بعد ان سے باقاعدہ معاہدہ کیا جائے کہ آئین پاکستان کی اسلامی شکوں کو، ختم نبوت کے متعلق آئینی ترمیم کو، ناموس رسالت کے قوانین کو اور صادق و امین ہونے کی حیثیت کو کسی صورت تک تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک نظریاتی طور پر تھی اور اس کا ایک کوشش تھی۔ میں عبداللہ صاحب، پہلے تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے کہ جو اسباب جاننا زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو لیڈران جو وعدے کر کے آتے ہیں نا الیکشن میں، اس پہ پورا نہیں اترتے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس موضوع پہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر جو ایسا اشتعال بڑھ رہا ہے، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔
अल्लाह का हुक्म, हमारा ईमान, हमारी पहचान। नबी की सुन्नत। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि सियासतदानों के ऊपर आजकल जो हमले हो रहे हैं और जो अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ये सिर्फ़ जिस तरह हम ये समझते हैं कि ये एक शख्सियत पे हमला था या एक शख्स को जूता मार दिया गया, लेकिन मेरे मुताबिक ये पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान की एक तस्वीर है, पाकिस्तान की एक सियासत है, आलमी मंजरनामे पे उस पे भी ये इससे की वजह से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो सकती है। कौमी सतह पे भी, सियासत की सतह पे भी, यानी लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर तारीख़ में सब्त हो जाती हैं। जिस तरह इराक़ में कितने अरसा पहले, कितने साल कबल अमेरिका के सदर को जूता मार दिया गया, आज तक लोग उस चीज़ को याद कर रहे हैं। अगरचे ये अच्छे अल्फाज में नहीं याद किया जाता, लेकिन हमारी कौम की भी बदनामी हो सकती है, मुआशरे की भी हो सकती है, हमारी तरबियत पे भी सवालात उठ सकते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद फ़ारूक चौहान साहब, वो लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। सर, पहले हम देख रहे थे कि सियासतदान आपस में लड़ते थे, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, टीवी टॉक शोज़ पे हमने देखे एक दूसरे के गरेबानों को पकड़ा गया, एक दूसरे को मारते भी थे। ये चीज़ तो हम देखते रहते थे, लेकिन अभी सूरत हाल यानी कुछ मज़ीद आगे निकल गई कि अवाम उठ के अब सियासतदानों को मारने लगे हैं। तो आप क्या समझते हैं हमारी सियासत किस रुख जा रही है? देखिए, इसकी दो तीन वजूहात हैं जी। एक तो ये है कि इसका जायजा लेना पड़ेगा कि ऐसी नौबत क्यों आती है बिल्कुल, कि अवाम का सियासतदानों पर से एतमाद उठ जाता है। आप देखिए कि एक तो जहां कहा जाता है कि, और जहां इसका जायजा भी लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर इतनी शिद्दत पसंदी क्यों आ गई है कि अभी आप देखें कि चंद दिन पहले वजीर खारजा के चेहरे पर स्याही मली गई, उनका मुंह काला किया गया जी। अब एक रोज पहले जो साबिक वजीर आजम है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है जी, उनको जूता मारा गया है और ये वो भी जूता क्लब में शामिल हो गए। इससे पहले भी कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये मामला हो चुका है। ये वैसे अगर देखा जाए इखलाकी तौर पे तो ये दुरुस्त नहीं है जी। ऐसी चीजों का सियासत के अंदर आ जाना, उससे सियासत को गलत पैराए में, गलत रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। और ये इससे कोई अच्छा पैगाम दुनिया के अंदर नहीं जा रहा पाकिस्तान का। लेकिन जहां तक ये मामला है, इसका दूसरा सोचने का जो मुकाम है वो ये है, जिसको मेरा ख्याल है बगौर जायजा लेना चाहिए पाकिस्तानी सियासतदानों को कि आया क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी क़यादत है उसका एक एहतराम और वकार जो अवाम के अंदर होना चाहिए, वो उसमें कमी क्यों आ गई है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पहले पूरे किए, नून लीग भी 5 साल पूरे करने वाली है। तो नून लीग के जो नफरत है ये जो पैदा हुई है, ये क्यों है? आप इसमें देखें कि अभी जो मुमताज कादरी को फांसी दी गई, वो भी नून लीग के दौरे हुकूमत में दी गई। और फिर उसके बाद जो खत्म नबूवत सलासलों का मसला हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पेश थी। तो अवाम के अंदर, दीनी तबके के अंदर एक नफरत तो है। अब ये जो कल का जामिया नईमिया का मसला मामला हुआ, इसको सिर्फ इस मैच पे नहीं देखना होगा कि ये वाकया किसने किया और क्यों किया है। इसको ये भी देखना होगा कि माजी में जो चीजें इस मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई हैं, और खासकर पाकिस्तान में आप देखिए 21 करोड़ की जो आवाम है
اس میں 95% مسلمان عوام ہیں، جی بالکل مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات کو جب ٹھیس پہنچے گی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور یہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مکروہ سازش کی گئی اور جو غلط انداز میں جس انداز سے ساری صورتحال کو ڈیل کیا گیا حکومت کی جانب سے، اس کا ایک رد عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس پہ پھر بھی کہوں گا کہ پاکستانی سیاست کے اندر رواداری اور احترام، باہمی احترام اور جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا کلچر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے، بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، بالکل چوہان صاحب۔ لیکن یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم جو عوام الناس ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کبھی سیاہی کے ذریعے کبھی جوتوں کے ذریعے کرتی ہے، تو اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ حکومت کا جو کیا ہوا ہے اس کا بدلہ مل رہا ہے، ایکشن کا، یعنی یہ ری ایکشن ہے۔ آپ جی بالکل، یہ دیکھیں جہاں تک میں نے عرض کیا نا کہ ان واقعات کی روک تھام بھی ہونی چاہیے اور عوام کی اور کارکنان کی تربیت بھی ہونی چاہیے، پارٹیوں کی، سیاسی پارٹیوں کی، کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور نفرت اس انداز میں نہ کی جائے کہ ایک دوسرے پر جوتے پھینکے جائیں اور سیاہی پھینکی جائے۔ یہ اس سے عدم برداشت کا کلچر پیدا ہوگا اور اس سے نفرتوں میں مزید اضافہ ہوگا اور جمہوریت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے پاکستان میں۔ فاروق صاحب جی فاروق صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جہاں آپ نے بات کی عدم برداشت کی، ہمارے جو سیاست دان ہیں جیسے ابھی میاں صاحب کو سیاست میں سپریم کورٹ نے نائل کیا، تو یہ آج کل میاں صاحب کا جتنا بھی وار ہے وہ سیاست پہ بھی، ان کا سپریم کورٹ پہ بھی ہے اور عدلیہ پہ بھی ہے۔ آج ہم سارا دن اگر پاکستانی میڈیا کو آبزرو کرتے رہیں اور مریم بی بی کے جو ٹویٹس ہیں وہ دیکھے اگر ہم نے، تو وہ یہ کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ شاید اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جو منہ کالا کیا جا رہا ہے یا جوتے پھینکے جا رہے ہیں۔ تو ہر بات جو ہے وہ اداروں پہ ڈال دی جاتی ہے، اور پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو فوج سے بھی پیار کرتا ہے، اپنے اداروں سے بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ فوج میں بھی ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں اور چاچے ماموں ہیں اور عدالتیں بھی ہم لوگ ہی چلا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے سیاستدان بھی اس عدم برداشت کو جو عوام تک پھیل رہی ہے اس کو پھیلانے میں حصہ نہیں بن رہے۔ آپ ایک بڑے معتبر ادارے کے صحافی ہیں اور لکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے کہ ایک عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ 5 سال ایک حکومت نے گزارے ہیں، اس نے جو ایسے کام کیے ہیں جن کو پاکستانی عوام اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، تو اس کا ایک رد عمل، اور خاص کر میں نے جو آپ کو عرض کیا نا دینی حوالے سے جو یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مذہبی دینی حوالے سے اور عوام کے اندر شدید اشتعال پھیلا ہے، اور لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ بھی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی اور ہے، یہ میرا خیال ہے حماقت ہے، اور یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پاکستان کی فوج ہماری اپنی فوج ہے، کوئی انڈیا امریکہ کی فوج نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ ہماری اپنی عدلیہ ہے، ہمارے لیے قابل احترام ادارے ہیں، ان اداروں کا احترام ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکافات عمل بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نہیں لانا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2018 میں ایسے لوگ آئیں، دینی قیادت میں سے لوگ آئیں، صاف ستھرے لوگ آئیں، اور ایسے لوگ آئیں جو کم از کم پاکستان اور اسلام کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ اچھا چوہان صاحب، جس طرح ہمارے ایک وزیر صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے بیانیہ جو ہے نا مزید مستحکم ہو گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیاسی پارٹی کے لیے اور اس سیاسی منظرنامے کے لیے، اور خاص کر مسلم لیگ نون کے لیے یہ جو صورتحال ہے یہ مستقبل میں ان کے لیے بہتری لائے گی یا ان کے جو ہے نا وہ تنزل کا جو ہے نا وہ سبب بنے گی؟ دیکھیے اصل میں مسلم لیگ نون کی تنزلی تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی، اور مکافات عمل کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ اگر اس کا آپ صحیح معنوں میں اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں، ساری صورتحال کو جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت ہو رہی ہے،
مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے، نیریٹو، بہت زیادہ ایگریسو رہا ہے، بہت زیادہ ایسا رہا ہے جو اداروں کے خلاف تھا. پہلے دن سے جب سے فیصلہ آیا پاناما کا، مسلم لیگ نون کی قیادت جو اس سے پہلے جے آئی ٹی بری تھی، اس پہ وہ یہ مٹھائیاں بانٹی انہوں نے. جب اپنے خلاف فیصلہ آیا، نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا، ان لوگوں نے اداروں کے خلاف زبانیں کھولی، اور صرف زبانیں نہیں کھولی، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا فوج کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، جس کے نتیجے میں یہ محسوس ہوا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، جس میں امریکہ بھی ہے، امریکی سی آئی اے بھی ہے، انڈیا کے ساتھ نواز شریف کے جو تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کے وہ بھی ہیں، اور یہ ساری جو تھے نا جی اس میں MI6 برطانیہ کی، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف برسر اقتدار ہے آئندہ بھی. لیکن پاکستان کے عوام محسوس ہوتا ہے جو سینٹ کے الیکشن کا آج نتیجہ آیا ہے پاکستان میں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ اقتدار بھی ختم ہونے والا ہے، اور ان کی سیاست بھی پاکستان میں اب ختم ہونے والی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ چوہان صاحب، سلامت رہیں. جی کتنے فیصد متفق ہیں جہانزیب صاحب آپ چوہان صاحب کے ساتھ؟ چوہان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جی. جس ادارے سے ان کا تعلق ہے اس ادارے میں اتنی اچھی باتیں تو کرتے تو نہیں ہیں ویسے، لیکن چوہان صاحب ماشاء اللہ از نائس پرسن، اور بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب، جو چوہان صاحب نے بڑے تسلسل سے بات کی، 2015 میں جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی تو اس میں نے بہت جگہ لکھا بھی، اور یہ آپ آج اس پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ اس ٹائم تک میں یہ ممتاز قادری کے جو عمل ہے اس سے آج بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس کا عمل جس طرح سے، جس انداز سے، جو انداز اپنایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن میاں صاحب سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ میاں صاحب نے جو میرا نقطہ نظر ہے، میاں صاحب سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے ممتاز قادری کے معاملے کو اپنے آپ کو لبرل شو کرنے کے لیے استعمال کیا. انہیں یہ زوم کھا گیا کہ میں اگر ممتاز قادری کو پھانسی لگا دیتا ہوں، وہ ممتاز قادری جس نے آصف علی زرداری کے دور میں آصف علی زرداری کے قریبی دوست اور گورنر پنجاب کو قتل کیا، اور آصف علی زرداری جان چھڑا کے نکل گیا اور اس نے ممتاز قادری کو پھانسی نہیں لگایا. میاں محمد نواز شریف اگر اس کو پھانسی لگائے گا تو میاں نواز شریف اگلے 10 سال تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں لاڈلا بن جائے گا، جس لاڈلے کی مریم صاحب آج بات کرتی ہیں. کل انہوں نے جب عوام سے پوچھا نا یہ پلڑا جو ترازو کا باری ہے اس میں کون بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے بڑا واضح سے جواب دیا، کہا نواز شریف. تو ہاں تو ابھی چوہان صاحب نے کہا CIA اور جی دیکھیں، اب یہ چوہان صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اتنی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن یہ بڑے حیران کن انکشافات ہیں کہ CIA MI6 اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. ہوگی تبھی آپ ایک ریاست کو اچھا، میں وہ بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ممتاز قادری کے ایشو کو لے کے سیاست کرنا چاہیے، وہاں سے اللہ کا نظام ایکٹیو ہوا. دیکھیں جب ممتاز قادری کو پھانسی لگتی ہے، نہ پاناما کیس زیر بحث تھا، رحیل شریف جانے والے تھے، اور قمر جاوید باجوہ جو ہیں، قمر اسلام جاوید باجوہ آ چکے تھے، انٹیلیجنس کے سربراہ ان کے اپنے گھر کے بندے آ چکے تھے. میاں نواز شریف کی صاحبزادی جو ہیں وہ یہ لکھ چکی تھی کہ ظلمت کے بادل چھٹ گئے، اب سکون ہی سکون ہے، روک سکو تو روک لو، یہ ان کے ٹویٹس آ چکے تھے. اس کے بعد میاں صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا کوئی بندہ جب خوش قسمتی اس کی آتی ہے تو وہ سہاگے کو ہاتھ ڈالتا ہے، راکھ کو ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، تو جب سونے کو ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ راکھ بن جاتا ہے. وہ میاں صاحب کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اب میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اداروں کے خلاف جا رہا ہے، اداروں سے نفرت، لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. کون سے مستحکم ہوئے، کہاں مستحکم؟ دیکھیں کل نہیں بیانیہ مستحکم ہے بالکل. یہ اب بھی ہمارے لوگ اتنے بھی سادے نہیں ہیں، آپ ان کو اتنے بھی بیوقوف نہ سمجھیں. یہ عوام پاکستان ہے، یہ آج بھی نہ پتہ ہے ان کے پاس 3 مہینے ہیں. ہماری قوم بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہی 3 مہینے کام کروانے کے ہوتے ہیں، یہی 3 مہینوں میں انہوں نے 5 سالوں کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے انہیں اقتدار سے الگ ہونے دیں. میں اکثر یہ شروع دن سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے ممتاز قادری کا ایشو، جس دن سے اس نے جنم لیا اس دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن نون لیگ کو ابھی اقتدار میں ہے، اقتدار سے الگ ہونے دیں، انہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے پاکستان کی زمین ان ساروں پہ تنگ ہو جائے. ابھی آپ نے دیکھا یہ سارے اپنے اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں کروا رہے تھے، چاہے وہ اس عقیدے کے خلاف ہی ہوں. میلاد پاکستان میں ایک ایسا عقیدہ بھی تو ہے نا جو میلاد منانے کو نہیں مناسب سمجھتے، تو اس عقیدے کے خلاف ہی ہوں. اپنے گھروں میں میاں صاحب نے نہیں دیگیں بانٹی چاولوں کی، دل بہلانے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے کرنا پڑا ان کو، عوامی رائے کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکے.
اب میاں صاحب کی جو سیاست ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ فوجی ڈکٹیٹروں کی مثالیں دیتے ہیں. ضیاء ایوب خان کو لوگوں نے جوتا دکھایا تھا اور ایوب کتا کا نعرے لگایا تھا، تو اس نے کہا تھا بس میری سیاست ختم ہوگی، شام کو آ کے اس نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو جب عوام اس حد تک مجبور ہو جائے، عوام کے ہاتھ میں جوتے ہوں اور لیڈران کا منہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں باضابطہ طریقے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے. سارا یہ جو 5 سال کا دور تھا مسلم لیگ نون کا، اس سے جو ہمارے نئے جو سیاستدان آنے والے ہیں، جو ابھی نئی پارٹیاں ہیں، ان کو بھی تو بڑا سبق مل گیا کہ عوام کے یعنی جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا. دیکھیں عبداللہ، اب دلی کی طرف دیکھیں 2-4 معاملے پاکستان میں ایسے ہیں جس پہ عوام کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی. ختم نبوت کا ایشو ہے، اس بلا تفریق قوم جو ہے نا، انڈیا کا ایشو ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو بھی ہاتھ آگے بڑھا، یہ قوم اس کو برداشت نہیں کر سکتی. بھلے آپ پاکستان میں کتنی چوری کر لیں، اس پہ خاموش رہ سکتے. جی بالکل. تو یہ آئندہ کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے تو کافی. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے چال چلی، اور ممتاز قادری کی پھانسی کو ہمارے پاس ایک قانون ہے، اس طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا. یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کو سزائے موت دینے سے عوامی جذبات بڑھ جائیں گے اور حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو ہم یہ فیل نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل جتنا مرضی پریشر آئے جائے بھائی، آپ نے اپنے ملک میں مفادات میں فیصلے کرنے. اگر میاں صاحب یہ کر جاتے اور اپنے سر یہ مصیبت نہ لیتے تو آج بیانیہ اور ہوتا. پھر ختم نبوت کا جو معاملہ تھا وہ مور ثبت کی انہوں نے کہ ہم جو ہیں قادیانیت کی طرف مائل ہیں اور ہم اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. اور اس کا دیکھیں جب اللہ کی لاٹری جب پڑتی ہے، بے آواز پڑتی ہے، تو اب انٹرنیشنلی اور برطانیہ میں جو ہے منی لانڈرنگ کے خلاف ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. جو برطانیہ میں پیسہ آیا انہوں نے کہا یہ کیسے آ گیا، برطانیہ میں اتنی بڑی امپائر انہوں نے کھڑی کر لی، کہاں سے پیسہ؟ ہمیں ٹیکس، انہیں یہ غرض نہیں ہے پیسہ کہ جہاں سے مرضی ہے لے ہو. وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیکس کون سا دیا ہے؟ وہاں بھی تو ٹیکس چوری کی ہوئی ہے نا. اب پہلے تو یہ کہتے تھے ہم نے، پہلے تو انہوں نے کہا بی بی سی پہ بیٹھ کے، ان کے بیٹے کا ایک انٹرویو ہے حسن نواز کا، اس نے کہا یہ میں رینٹ کے فلیٹ میں رہتا ہوں، 3 مہینے بعد میرے ابا جی جو ہیں وہ رینٹ بھیجتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں لوگ انہیں جوتا کیوں پھینکتے ہیں، لوگ ان پہ سیاہی کیوں پھینکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے، عوام کے ساتھ جھوٹ بولنا، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا اور عوامی جذبات کے ساتھ کھیلنا. اور ابھی یہ مجھے پھر یہ اس، اور اب جو میرا موقف ہے کہ میں اس رویے کی کسی صورت حمایت نہیں کرتا. یہ رویہ آگے بڑھ کر عبداللہ صاحب مجھے جو لگتا ہے کہ یہ چاقو اور چھری اور گولی پر جائے گا، اور یہ بہت خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے. جیسے آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنلی ایک پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت برا جاتا ہے کہ کوئی صدور، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑی شخصیت پاکستان میں آنے سے گریز کریں گے، یار جذباتی سے لوگ ہیں، کوئی جوتا ہی نہ مار جائے، ہمیں کوئی صحیح نہ پھینک دے. جیسے ترکی میں سفیر پہ گولی چل گئی، سفیر قتل ہو گیا. عراق میں اس کو، عراق چلے ایک جنگ زدہ، اس وہاں پہ ایسی واقعات ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات عروج پہ ہوتے ہیں. لیکن ترکی جیسے پرامن ملک میں روس کے خلاف کتنی نفرت پائی جانی، گو کہ وہ گولن کے لوگوں نے کیا، لیکن دیٹس واز ناٹ گڈ. وہ عراق ترکی کا جو امیج ہے وہ دنیا میں ایک اچھا امیج نہیں گیا، اس سے برا اثر پڑا ہے. تو اس طرح یہ اس ایسے معاملات سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں خراب ہوگا. ہم اپنے اس فورم سے، اپنی عوام پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو صحیح آپ کو ملتی ہے انگوٹھے پہ لگانے کے لیے، اس سے فیصلے کریں اور کوشش کریں کہ یہ جوتوں پہ صحیح لگائیں اور نہ لگائیں، اور منہ پہ جو ہے صحیح نہ پھینکیں. تو یہ جو ہے اس سے پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے. گو کہ یہ حکمران ہمارے ہر موقع پہ یہ کوشش ان کی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ بے عزت کرتے ہیں، لیکن خدا را ہم عوام، ہم پاکستان ہیں، اور ہم نے پاکستان کی عزت، پاکستان کی ناموس اور پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے وقار کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر یہ حکمران پاکستان کے وقار کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایسے عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہم میں اور حکمرانوں میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ ضرور سوچئے گا جو دوست احباب ہمارے سن رہے ہیں کہ یہ عمل، چلے یہ جو مستقبل ہے اس پارٹی کا، ہماری سیاست کا، تو یعنی نظر آ رہا ہے کہ بڑا روشن مستقبل ہوگا، بڑی مثبت تبدیلی آئے گی. لیکن اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ آپ ذرا اپنا وہ دیں. یہ میں سمجھتا ہوں وقت چوہان صاحب نے کہا کہ چوہان صاحب ایک رائے رکھتے ہیں. میں اگر یہاں بیٹھ کے اگر کوئی اس حوالے سے پریڈکشن کرتا ہوں تو وہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو شاید کسی جگہ سے نقصان پہنچائے آئندہ الیکشن میں. لیکن اگر آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب دینا بھی بنتا ہے. میری نظر میں آئندہ الیکشن میں جو ہے پنجاب سے یہ واش آؤٹ ہو جائے گی پارٹی. کچھ سیٹیں جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے مل جائیں.
لیکن پنجاب میں جو زور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کل کے جوتے کی وجہ سے بہت ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ سیاست سے علیحدگی کا سوچ رہے ہیں. کل سے کوئی کسی قومی ٹی وی چینل پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی بیان نہیں آیا ان کا. وہ کسی جلسے میں جانے سے گریزاں ہیں. وہ ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بات کرنے سے گریزاں ہیں. بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. ایک شخص دیکھیں نا جس نے ساری زندگی, چاہے وہ صدارت پہ رہا ہے یا نہیں رہا, وزارت پہ رہا ہے یا نہیں رہا, لیکن ایک شان سے ایک جلال سے زندگی گزاری ہے, جس کو کسی نے ہوئے کر کے نہیں بلایا ہو, جس کو گھر میں بھی پی ایم صاحب کر کے بلایا جاتا ہے, اس شخص کو سرے عام جوتا پڑ جانا اور اتنی شدت سے پڑھنا. اور پھر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب تیرو قادری کو وہ جوتے کی نقل اتار رہے تھے. ایگزیکٹلی وہی سچویشن میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوئی. تو یہ مکافات عمل, جیسے چوہان صاحب نے کہا, مکافات عمل ہے. اور یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کا جو مستقبل آپ نے پوچھا, مجھے آئندہ الیکشن میں سینٹ الیکشن کی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. ابھی 3 مہینے ہیں, ایم این اے کو بھی پتہ ہے, ایم پی ایز کو بھی پتہ ہے, کچھ جذباتی قسم کے لوگ چھلانگیں مار رہے ہیں, لیکن جس دن یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, ڈرامہ اس دن شروع ہوگا اور وہ دیکھنے والا ہوگا. لیکن میری ایک رائے ہے, میں یہاں پہ اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں کہ عوام کو چاہیے کہ ایسے لوٹوں کو مسترد کر دیں جو 5 سال مسلم لیگ نون کی گود میں مزل لے کے آتے ہیں, پھر پیپل پارٹی میں, پھر تحریک انصاف میں, پھر جو یہ ہماری سیاست کا بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ وہ چہرے وہی رہتے ہیں, ان کے کردار وہی ہیں, یہ وہی کرپٹ لوگ ہیں. یہ اپنا ہیڈ بدل لینے سے ان کا کردار تو نہیں بدلے گا نا. ان کے پاس جب پھر عوام کا پیسہ آئے گا اسی طرح ہڑپ کریں گے, اور پھر ان کے اپنے باپ, ان کے بیٹے, ان کی جائیدادیں, ان کے کاروبار ملک سے باہر ہیں. کسی ایسے سیاستدان کو آپ ریجیکٹ کر دیں جس کی جائیدادیں باہر ہوں, جس کی وہ اولادیں باہر ہوں, جس کے کاروبار باہر ہوں, وہ انہیں کہیں یار پہلے آپ اپنے ملک میں لے کے آئیں اپنے اثاثے, تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی ناظرین, آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور جو ہمارے دوسرے مہمانان گرامی تھے ڈاکٹر فرید صاحب اور فاروق چوہان صاحب, ان کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. ناظرین, 2 باتیں انتہائی ضروری ہیں ان کو سمجھنا. ہمارے جتنے بھی مہمان گرامی تھے بشمول جہانزیب صاحب کے, انہوں نے اس کی بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ کیوں ایسا, یعنی ایسی نوبت کیوں آئی ہے کہ ابھی عوام, پہلے تو آپس میں لڑتے تھے, چلو وہاں تک ہماری پہنچ نہیں تھی عوام کی, ہم دیکھ رہے تھے یعنی کس قدر ہماری سیاست گندی ہو گئی تھی. ٹی وی چینلز پہ قومی لیڈر بیٹھ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اٹھ کے بزرگ اور چھوٹے اور بڑے, کوئی تمیز نہیں ہے, خاتون مرد کی کوئی تمیز نہیں, ایسے دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جو پورے 22 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں ان کی ایسی حالت تھی. لیکن اب صورتحال اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے اور یہ بہت تشویشناک ہے. اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور اپنے جو لیڈر ہیں ان ایسے لیڈروں کا انتخاب کریں جن میں کوئی تہذیب ہو, جن میں اخلاق ہو. ظاہر بات ہے جب لیڈر کے اندر اخلاق, تہذیب اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے کارکن میں بھی ہوں گی. ایک چیز تو یہ حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستانی عوام, پاکستانی قوم وہ بہت کچھ, یعنی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے. بہت ہم نے کر بھی لیا ہے. 70 سالوں سے یہ سیاستدان ہمیں لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اس ملک کو. عوام نے اس پہ اتنا یعنی ایکشن نہیں لیا. لیکن کچھ ایشو ایسے ہیں, ختم نبوت کا ایشو ہے, مسلمانوں کی جو مقدسات ہیں یا مسلمانوں کے ایسے متفقہ امور ہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا حکومت کے لیے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. اسی طرح پاکستان کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس پہ پوری قوم متفق ہے, جس طرح انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلق. اب کوئی بھی حکمران آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا تو عوام اس کو بری طرح سے مسترد کریں گے. یہ چیزیں. اور دوسری یہ ہے کہ پاکستانی قوم اب باشعور ہو چکی ہے, اب وہ اتنے یعنی وہ ہو گئی ہے کہ وہ حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ غلامی کا دور چلا گیا اور وہ جو ہمیں دبا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے دلیر ہوں کہ آپ کسی لیڈر کو جوتا مار دیں. لیکن اندازہ یوں ہو رہا ہے کہ عوام اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے. بھلے وہ جرت کسی مجبوری سے ان کے دل دماغ میں انتقامی کارروائی ہو یا جذبہ, ان کے جذبات مشتعل ہو گئے ہوں, اس کے اسباب محرکات جو بھی ہوں, لیکن اتنی دلیر ہو چکی ہے. اسی لیے محتاط رہنا ہوگا. اور اگلی بات جو اپنے ناظرین کو, تمام پاکستانیوں کو جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ
ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے ایک سیاسی پارٹی ہے یا ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، ان کے ساتھ ان کی کارکردگی پہ آپ کو یعنی سوالات ہیں، آپ کے تحفظات ہیں، یہ اپنی جگہ بجا ہے، سب کچھ آپ کا حق ہے. آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لکھیں، بولیں، سب کچھ کریں، عدالت میں جائیں. دیکھیں ہم ایک قانونی ریاست میں ہیں، ایک آئینی ریاست میں، ہم کوئی جنگل میں نہیں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم جو مرضی کریں. ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، ہم اپنا قانونی حق استعمال کر سکتے ہیں، جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں، یہ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اس کو درست نہیں کہے گا. اس سے ہمارے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، ہم پاکستانیوں کی بدنامی ہوتی ہے. یہ سیاستدان، ان کو تو عزت کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر عزت ہوتی تو جس آدمی کو پاکستان کی ایک سب سے بڑی عدالت مسترد کر دے اور وہ پھر بھی جا کے گلی گلی میں یہ نعرے لگائے کہ مجھے کیوں نکالا، تو یعنی اس کے بعد تو میرے خیال میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ہماری عزت ہے، ہم پاکستانیوں کی عزت ہے، پاکستان کی عزت ہے، ہماری قوم کی عزت ہے، اس لیے اس عزت کو بحال رکھنا ہے. اگر ہماری اس طرح کی تصویر کشی ہوگی عالمی دنیا کے سامنے تو دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے، کتنا یعنی ہم بدنام ہوں گے، کتنا پاکستان بدنام ہوگا. باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ڈر ڈر کے سامنے آئیں گے. تو ایک تو پہلے ہی ہمارے لیڈروں کے ساتھ ہماری ملاقات بالکل ناممکن ہے، اور جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر تو ہم ان کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. تو یہ جو چند گزارشات ہیں یہ بہت ہی اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا. انہی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ.